الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کا کچھ ابتدائیہ میں نے پڑھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں سے دو مقامات ایسے ہیں، اور ان دو میں سے بھی ایک کو مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے معرکہ آراء قرار دیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں وہ مشکل ترین واقعہ ہے۔ ویسے بڑی لمبی چوڑی ابحاث ہیں اس پر، اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں سے جو وہ مشکل واقعہ ہے پہلے اس کو دہرا لیں، آسان تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس واقعے کا کچھ ابتدائی حصہ میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا، اور اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے علماء اہل سنت و جماعت نے جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ دہرایا ہے جس کو معصوم عن الخطا کا عقیدہ کہتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پڑھی تھی، تاکہ یہ واقعہ پڑھنے سے پہلے یہ بات یا یہ عقیدہ میرے اور سننے والوں کے دل دماغ میں تازہ رہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہیں، ہر گناہ سے معصوم ہیں۔ اس عقیدے کو علماء اہل سنت و جماعت معصوم عن الخطا کا عقیدہ کہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقائد پر رسالہ لکھا تھا جس میں حضرت نے اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو مدون فرمایا۔ وہ عربی میں تھا، برسوں پہلے مولانا عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، انہوں نے اس رسالے کا اردو ترجمہ کیا، اور شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مقدمہ لکھا۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو اس رسالے میں حضرت نے جمع فرما دیا ہے۔ بڑی قیمتی چیز ہے وہ، انسان پڑھے تو اس بات تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ اگر کچھ وہ بات جسے کوئی آج عقیدے کے طور پر پیش کرے تو ہم اس رسالے میں دیکھیں گے کہ وہ بات ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو بات واضح ہو جائے گی کہ پھر یہ تو بات نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ تو پھر سارے مسلمانوں کا صدیوں سے ایک ہی رہا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ کے اور ہمارے پاس جو کلام پاک یا احادیث طیبہ کا خزانہ ہے وہ سب ان حضرات کے پاس سے ہی تو آیا ہے۔
اور اگر اللہ نہ کرے آج کوئی شخص کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس رسالے میں وہ ہے کہ نہیں. اگر ہے اور یہ انکار کر رہا ہے تو بات بالکل ہمارے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح ہو جائے گی کہ یہ غلط ہے. اس رسالے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں رسالت کا باب یا عنوان قائم فرمایا، وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ. جس طرح کبیرہ سے معصوم ہیں اسی طرح صغیرہ سے بھی معصوم ہیں. اور مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ بات بھی یاد رہے، حضرت نے لکھا ہے کہ عقائد ہیں یہ مسلمانوں کے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، ان کے تصور سے بھی معصوم ہیں. والانبیاء علیہ السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر. تو بہرحال اس کا کئی خلاصہ تو میں نے گزشتہ جمعہ کو دہرا لیا. عرض یہ کر رہا تھا اور اس کو دہرانا اس لیے ضروری تھا کہ آگے جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کچھ صاحبان نے قرآن پاک کے اس واقعے کے بیان یا تحریر کے موقع پر بائبل میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت داؤد کے بارے میں، وہ وہاں سے اٹھایا اور قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر کے موقع پہ لکھ دیا. قرآن پاک کا وہ واقعہ حالانکہ مولانا حفظ الرحمان سے وہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو حضرت داؤد کا واقعہ ہے اور بائبل میں جو حضرت داؤد کا واقعہ ہے، بائبل والے واقعے کو قرآن پاک کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن بات انہوں نے یہ محسوس کی، یہ بات مولانا حفظ الرحمان سے وہاروی رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء نے لکھی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کی کہ قرآن پاک میں جو واقعہ ہے حضرت داؤد کا، وہ پڑھنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد سے کوئی لغزش ہوئی تھی. اور یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ دہرا دی تھی کہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی رحم فرمائیں، اگر کسی موقع پر انبیاء علیہ السلام کے ایسے واقعات کو دہرانے کی ضرورت پڑے تو وہاں گناہ کا لفظ استعمال نہیں کریں، یہ غلط ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں لغزش کا لفظ استعمال کریں. لغزش ہو سکتی ہے انبیاء علیہ السلام سے، ہاں. آگے حضرت نے لکھا ہے کہ پھر یاد رہے کہ ان لغزشوں پر بھی انبیاء علیہ السلام کو قدرت نے باقی نہیں رکھا، ہٹایا ہے وہاں سے. حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن پاک میں پڑھیں تو اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سے کوئی لغزش ہوئی تھی. البتہ وہ لغزش تھی کا قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، استغفار فرمایا، یہ بھی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے محترم کو معاف فرمایا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے. لیکن کس بات پر یہ نہیں ہے. اور بائبل میں جو واقعہ حضرت داؤد کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مولانا حفظ الرحمان سے وہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کہاں قرآن پاک کا یہ واقعہ جو سورۃ صاد میں ہے اور کہاں بائبل کا وہ واقعہ جو سمویل کتاب میں ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بائبل میں حضرت داؤد کی طرف جس واقعے کو منسوب کیا گیا ہے، محترم نے لکھا ہے کہ وہ واقعہ پڑھنے یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ماننے کے بعد تو کوئی انسان حضرت داؤد کو نبی، رسول یا کنگ داؤد ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی با اخلاق انسان بھی نہیں مانا جا سکتا. نقل کفر نباشو. اب قرآن پاک میں جو واقعہ ہے
اس کا ابتدائیہ میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا، اس کو آپ ذرا شروع سے سنیں۔ قرآن مقدس، اچھا ایک چیز یہ بھی سن لیں، غالباً مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے موقع پر فرمایا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے کہ پورا ذخیرہ حضور کا پڑھ جائیے یا سن جائیے، کہیں بھی کوئی لفظ کوئی حرف اللہ کے انبیاء کے لیے ایسا حضور نے استعمال نہیں فرمایا جو ان کے شایان شان نہیں تھا۔ بائبل نے تو خیر کمی کوئی نہیں کی ہے، وہ تھوڑا سا میں سناؤں گا مجبوری کے تحت۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں اس واقعے کو تھوڑا سا آپ سنیں جس کا میں نے گزشتہ جمعہ ذکر کیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، میرے پیغمبر کیا آپ کو وہ ان کی خبر آئی جھگڑا کرنے والوں کی؟ آپ تک پہنچی ہے ان کی خبر؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ داخل ہوئے تھے محراب کو پھلانگ کر۔ معنی یہ ہے عام حالت سے نہیں آئے تھے، ہنگامہ کر کے آئے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ، جب حضرت داؤد کے پاس داخل ہوئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، جب اس طرح آئے تو حضرت داؤد گھبرا گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھبراہٹ بتقاضۂ بشریت تھی۔ گھبراہٹ بتقاضۂ بشریت پیغمبر کے پاس آ سکتی ہے، ہاں خشیت جس کو کہتے ہیں وہ ماں سوا اللہ کے کسی کی بھی پیغمبر کے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے کسی موقع پر آ جائے گی وضاحت۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، حضرت داؤد گھبرا گئے، وہ آنے والوں نے بھی محترم کے چہرے کو پڑھ لیا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، وہ کہنے لگے گھبرائیے نہیں، خصمان بغا، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں، دو زیادتی کی ہے، بعضنا علی بعض، ایک نے دوسرے پر، فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ، وَلَا تُشْتِتْ، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا، نا انصافی نہ کیجیے گا۔ علماء نے لکھا ہے اگر غور کریں تو یہ جملہ محترم کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں، یہ ہے بڑا گستاخانہ جملہ۔ اور آگے کہتے ہیں وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، ہمیں بالکل ٹھیک ٹھاک راستے کی رہنمائی کیجیے۔ ان کے آنے کا مقصد سمجھ آیا؟ اب آگے سنیں، اِنَّ هَٰذَا أَخِي، ان میں سے ایک آگے بڑھ کے خود ہی کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، یہ کہتا ہے وہ بھی میں اس کو دے دوں، وعزنی فی الخطاب، اور جس طرح مال میں مجھ سے بڑھ کر ہے بول میں بھی مجھ سے بڑھ کر ہے، مجھے دبا لیتا ہے۔ ان کے آنے کا مقصد سمجھ آ گیا؟ اب قرآن پاک میں یہ واقعہ یہاں، ایک کے پاس کتنی دمبیاں ہیں؟ 99، ایک کم 100، اور دوسرے کے پاس ایک ہے۔ اب یہاں پر یہ دو جملے ذہن میں رکھیے گا، آگے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جواب کو پڑھنے کی کوشش کروں گا اگر وقت ہوگا، لیکن پہلے آپ یہاں سے سنیں جس واقعے کو ہمارے بعض حضرات نے بائبل سے اٹھایا ہے اور ان آیات کی تفسیر میں لکھ دیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو جو قرآن پاک بیان فرماتا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو جو بائبل بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی طرف منسوب کر کے ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بائبل میں کئی کتابیں ہیں نا، اصل میں بائبل
مجموعے کو کہتے ہیں، شاید آپ نے سنا ہو کہیں نہ کہیں، یہ عبرانی کا لفظ ہے، مجموعہ ہوتا ہے نا، مجموعہ، مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ تو بائبل کے اندر اس کے یہ دو بڑے حصے کرتے ہیں، ایک کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، دوسرے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں پہلے کو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ جو پہلا ٹیسٹمنٹ ہے اس میں ایک کتاب ہے جس کو سمویل کہتے ہیں، پھر آگے اس کے دو حصے ہیں۔ یہ واقعہ سمویل جو کتاب ہے اس کے دوسرے حصے میں ہے، اس کو سنیں۔ شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا۔ کون؟ حضرت داؤد۔ اور چھت پر سے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں، یہ یاد رہے۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، پتہ کیا، کروایا کون ہے۔ حضرت کو بتایا گیا فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیوی ہے۔ پہلے جملے پہ تو کوئی اتنے تعجب نہیں، دوسرے پہ بیوی ہے نا۔ اور بیوی اوریا بڑا مشہور نام ہے یہ اس باب میں، اوریا کی بیوی ہے۔ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا، وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی۔ نقل کفر نباشت۔ پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہاں پر اگلا جملہ پڑھنے کے بیچ میں نقطے ڈالے گئے ہیں۔ نقطے کا معنی یہ ہوتا ہے، اگر عبارت لکھی جاتی ہو اور بیچ میں نقطے ڈال دیے جائیں نا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درمیان سے کوئی عبارت چھوڑ دی گئی ہے۔ یہ یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن بائبل میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتہ چلا، وہ تو یہاں ہے نا کہ حضرت داؤد کو اس عورت نے خبر دی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، تو یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن بائبل میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلوایا۔ یہ جرنیل تھا، فوجی تھا، سپاہی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بلا کر بڑی کوشش کی کہ یہ شخص کسی طریقے سے آج گھر چلا جائے۔ جنگ ونگ پہ تھا، ظاہر ہے کئی دنوں سے گھر تو نہیں گیا تھا، گھر چلا جائے، وہ نہیں گیا۔ بائبل بتاتی ہے وہ، یہاں تک کہ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت داؤد نے اس کو بہلا پھسلا کر شراب تک پلوائی، مگر وہ پھر بھی نہیں گیا۔ مقصد کیا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بائبل کے مطابق وہ عورت بتا رہی تھی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اوریا وہاں تھا نہیں، اب یہ ہنگامہ ہوتا۔ بائبل کے مطابق پھر حضرت داؤد نے بڑی کوشش کی کہ اوریا گھر جائے، جب جائے گا تو ظاہر ہے کئی دنوں کے بعد گھر جا رہا ہے، اور پھر بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، اور جب اس کی بیوی تھی تو اس کا تو اپنا حق تھا، وہ پاس کیوں نہیں جائے گا؟ اچھا، جب اگر وہ چلا جاتا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات اب؟ تب یہاں پر وہ حصہ پورا چھوڑ دیا گیا ہے، چونکہ وہ بہت لمبا چوڑا ہے، وہ بھی کتنا لکھیں گے، لیکن اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اوریا گھر نہیں گیا۔ صبح کو داؤد نے، اب آگے سے سنیں، صبح کو داؤد نے حضرت داؤد تو سمجھ تو گئے بھئی یہ تو جا نہیں رہا ہے۔ صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اوریا کو دیا، لے جا کے خط اس کو دے، اور اس نے خط میں یہ لکھا، کس نے؟ حضرت داؤد نے۔ اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا۔ گھمسان سمجھتے ہوں گے آپ، ہندی زبان کا یہ لفظ ہے، جنگ کو کہتے ہیں۔ گھمسان میں سب سے آگے رکھنا، اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ عام آئے، اوریا بھی مر گیا۔ حضرت داؤد کا بقول ان کے مقصد پورا ہو گیا نہ اس پہ۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سارا حال، سب حال داؤد کو بتایا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور اس کی وہ بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ سمویل باب دوم باب
حصہ دوم باب 11، یہ پورا مفصل باب 11 حصہ دوم سمویل کی کہانی ہے یہ کتابیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم تو ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ ہوا یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ کا ابتدائیہ میں نے پڑھا کہ محترم کے پاس عبادت کے وقت دو آدمی آئے اور محراب پھلانگ کر آئے، محترم اس سے گھبرائے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق، ہم تو آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیجئے۔ اور آگے چل کے ان میں سے ایک نے کہا کہ لہو 99 ناجا، میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ وا، میرے پاس ایک ہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو فکر بائبل کو اٹھا کے ان آیات کی تفسیر میں لگا دیے گئے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات ذرا سنیں، کچھ نے تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں کیا ہے نا، یہ تو بالکل بائبل کے جملے میں صاف پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں کہ وہاں حرام کاری کی بات ہوئی ہے۔ اب کسی نے پھر یہ کیا کہ اس واقعے کو لکھا تو وہ حرام کاری والا لفظ ہٹا دیا، وہ تو ہٹا دیا، باقی لکھ دیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ او بھائی، جب یہ واقعہ دور دور تک بھی قرآن پاک میں نہیں، اور مولانا حفظ الرحمان سے ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں ایک حرف ایسا بیان نہیں فرمایا، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بائبل سے اٹھا کر وہاں لگا دیا گیا؟ مولانا حفظ الرحمان سے ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بائبل کے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی، رسول، صاحب شریعت، پیغمبر ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، با اخلاق انسان نہیں مانا جا سکتا، نقل کفر نباشا۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اچھا دیکھیں، آپ کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن حرف بحرف محفوظ ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ابحاث آتی ہیں اقسام کے لحاظ سے، لیکن احادیث طیبہ کا ایک اپنا خاص مقام ہے۔ نہ احادیث طیبہ میں ہے یہ واقعہ اس طرح، نہ بائبل کا یہ واقعہ قرآن پاک میں کہیں ہے، تو اس کو وہاں پر قبول کرنے کا کیا معنی ہے؟ پھر حرام کاری کے لفظ کو ہٹا کے قبول کرنے کا بھی کیا معنی ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے بھئی اس کو ہر حال میں قبول کرنے کی؟ اچھا، ایک اور ہے، ذرا سنیں، میں نام نہیں لیتا اس کا، اس نے تفسیر کے موقع پہ لکھا، انہوں نے کہا بھئی نہیں، اب ظاہر ہے اب اتنے ایسی بات کیسے قبول کی جائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اصل میں بھئی دیکھیں، یہ تو ہوا ہے نا کہ حضرت داؤد سے لغزش ہوئی ہے۔ پھر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اصل میں یہ اوریا والا واقعہ تو نہیں ہوا اس طرح جس طرح یہاں لکھا گیا ہے، لیکن اصل ہوا یہ ہے کہ حضرت داؤد نے اوریا سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا تھا، اور آگے لکھتا ہے کہ ان کے ماحول میں یہ مطالبہ کوئی برا بھی نہیں مانا جاتا تھا، اور آگے لکھتا ہے کہ چونکہ اوریا کی جو بیوی تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے لکھا ہے نا کہ وہ بڑی، ابھی تو پڑھا ہے وہ بڑی، اچھا اس نے خوبصورت کا ہٹا کے کیا لفظ لگا دیا؟ بڑی سمجھدار تھی، تو اس لیے حضرت داؤد نے اوریا سے کہا کہ بھئی اس کو طلاق دے دو، تم طلاق دے دو گے تو میں شادی کر لوں گا۔ اچھا، اب ان کا کہنے کا مطلب یہ، آگے وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اصل میں یہ حضرت داؤد نے یہ مطالبہ کیا تھا، آگے لفظ لکھا ہے معاشرہ، معاشرے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس نے سوسائٹی کا لفظ استعمال کیا ہے، سوسائٹی معاشرے کا ہی ترجمہ نہیں، کہتا ہے اس سوسائٹی میں یہ چیز بری نہیں مانی جاتی تھی۔ اچھا، اب وہ کہتا ہے یہ کوئی گناہ نہیں، آگے لکھتا ہے کہ اس سوسائٹی سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اچھا، اب ذرا بات سمجھیں آپ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اگر ان جملوں کے ساتھ اتفاق کر لیا جائے تو اس ماحول سے حضرت داؤد متاثر ہو گئے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر اس جملوں سے اتفاق کیا جائے تو مانا تو یہ حضرت داؤد وہ اس ماحول سے متاثر ہو گئے،
جبکہ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، غور فرمائیں، دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ آئے گی. حضرت نے لکھا ہے ایک لفظ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اثر. سنا ہے نا؟ آپ کہتے ہیں اس پر اثر ہوا، ہم پر اثر ہوا، ان پر اثر ہوا. اثر ایک لفظ ہے، اثر ایک لفظ ہے، مؤثر اور ایک لفظ ہے متاثر. اثر وہ جو آتا ہے، مؤثر وہ جس سے آتا ہے، متاثر جس پہ آتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اثر جو آتا ہے، مؤثر جس سے آتا ہے، متاثر جس پہ آتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے، وہ جب تک کسی بات کے اثر سے متاثر نہ ہو وہ کبھی گناہ نہیں کر سکے گا. آگے علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام جو اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں وہ دوسروں پہ اثرات ڈالا کرتے ہیں، ان کے اثر لیا نہیں کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد نے اس ماحول کا اثر لیا ہو؟ حضرت داؤد نے اس ماحول کو بدلا تھا، یہ نہیں کہ اس سے متاثر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. اس لیے کہ وہ حضرت داؤد اللہ کا انتخاب ہے. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نياجه قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نياجه. حضرت نے فرمایا اگر اس نے جو تجھ سے مطالبہ کیا ہے 99 دمبیاں ہونے کے باوجود اپنی بھی مجھے دے دے، یہ ظلم کیا ہے، اس نے غلطی کی، غلط کی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. حضرت داؤد نے فرمایا جو مل جل کے رل مل کے رہتے ہیں نا، وہ اکثر ایسی زیادتیاں ایک دوسرے پہ کرتے رہتے ہیں. ہاں دیکھیں ہمارے ایک خطیب تھے، فوت ہو گئے، فرمایا کرتے تھے پیغمبر تھے نا تو جلال کے ساتھ جمال بھی موجود تھا. آگے فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں مگر جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں وہ ایسا نہیں کرتے. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے محترم اللہ کا قلعہ لے آئے ہیں، اگر اللہ کا قلعہ نہ ہوتا تو سارے گئے تھے. لیکن آگے محترم فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے ہوتے بڑے تھوڑے ہیں. کہ یہ تو میری وہ لغزش والی بات، یہ تو مجھے تنبیہ تھی. فوراً حضرت داؤد علیہ السلام جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا. بس قرآن پاک میں یہیں تک ہے. بات سمجھ آئی؟ اب اس واقعے کو ان جملوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت پہلے ایک عالم گزرے، غالباً علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ظاہری ان کو کہا مظاہری نہیں یاد رہے، ظاہری کہا جاتا تھا. اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، ایسے ہی یاد پڑ رہا ہے. محترم نے یہ لکھا ہے کہ بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے اگر اس موقع پر استغفار فرمایا ہے تو یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ استغفار گناہ کے بعد ہی کیا جاتا ہے؟ حضرت نے لکھا ہے یہ کہاں ضروری ہے کہ جب انسان استغفار کرے تو مطلب یہ کہ اس سے پہلے اس نے ضرور گناہ کیا ہوگا. اور حضرت نے لکھا ہے کہ دور کیوں جاتے ہو، ملائکہ استغفار کرتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ ملائکہ کے بارے میں صاف قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزیاں کبھی نہیں کرتے. تو وہ بھی تو استغفار کرتے ہیں. اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت داؤد نے استغفار کیا تھا تو لازماً کچھ کیا تھا، نعوذ باللہ. نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. پھر محترم نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہ آزمائش آئی تھی یا نہیں؟ تو کیا حضرت ایوب نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، امتحان تھا. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، یہاں امتحان کا لفظ آ رہا ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. حضرت داؤد نے استغفار کیا تو اس کا معنی یہ نہیں، بات یہ ہے کوئی لغزش ہوئی تھی جس کے بدلے میں کیا. وہ لغزش کیا تھی انشاءاللہ اگلا درس سارا اس پر ہوگا. یہ ان جملوں کے ساتھ تو ہم اتفاق نہیں کر سکتے، نہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے. باقی وہ کہنا کہ جی وہ معاشرے سے متاثر ہو کر صرف اوریا کی بیوی سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، ہم ان جملوں کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے. بول دیں ہم ان جملوں کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے.
اور محققین علماء نے نہیں کیا، انہوں نے مطلقاً کہا ہے کہ صرف بائبل کے اس جملے کو قبول کرنے کے لیے، یہ کہنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بھائی بائبل کی سند ہے کہاں؟ بائبل خود ایک واقعے کا ایک جگہ اس طرح اظہار کرتی ہے، دوسری جگہ انکار کر دیتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اب یہ قصہ ابھی باقی ہے نا، اس لیے پریشان نہیں ہونا، ابھی باقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ہے۔